السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اشدد بہ ازری وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا۔ آج ہم 25واں پارہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے ہم مضامین دیکھیں گے، اور یہ حامیم سجدہ کی آخر سے شروع ہوتا ہے، آخری تھوڑی سی کچھ آیات رہ جاتی ہیں تو یہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لی تھی حامیم سجدہ، تو اب ہم سورہ شورا سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم عین سین کاف، اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ پہلی آیت میں ہی یہ بتا دیا گیا ہے کہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی نہیں آئی، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان پر بھی وحی آتی رہی ہے، اور جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کے ذریعے سے آ رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں، پہلے رسولوں پر بھی وہ یہی باتیں نازل کرتا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اصل میں یہ جو کلام ہے نا، اس کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ پس منظر میں وہ چہمگوئیاں ہیں جو مکہ معظمہ کی ہر محفل، ہر چوپال، ہر کوچہ و بازار، ہر مکان اور دکان میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور قرآن کے مضامین پر ہو رہی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ نامعلوم یہ شخص کہاں سے یہ نرالی باتیں نکال کر لا رہا ہے، ہم نے تو ایسی باتیں نہ کبھی سنی نہ ہوتے دیکھی۔ وہ کہتے تھے عجیب ماجرا ہے کہ باپ دادا سے جو دین چلا آ رہا ہے، ساری قوم جس دین کی پیروی کر رہی ہے، سارے ملک میں جو طریقے رائج ہیں، صدیوں سے رائج ہیں، یہ شخص ان سب کو غلط قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو دین میں پیش کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ یعنی یہ والی وہ باتیں کرتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جو وحی ہے یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ نہیں آئی، اس سے پہلے بھی انبیاء پر ایسی ہی وحی آیا کرتی تھی۔ اور وحی کے جو معنی ہے نا، وہ ہے ایسا اشارہ جو مخفی ہو، چھپا ہوا ہو، اور ایسا اشارہ جو تیزی کے ساتھ کیا جائے، سرعت کے ساتھ، اور ایسی صورت کہ یا تو اشارہ کرنے والا جانے یا وہ شخص جس سے اشارہ کیا گیا ہے، اور باقی کسی کو پتہ نہ چلے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے وحی۔ اور اس لفظ کو اصطلاحاً اس ہدایت کے لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ وہ بجلی کی کوند کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کسی بندے کے دل میں ڈالی جائے۔ اور ارشاد الہی جو یہاں پر ہے، اس کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کے کسی کے پاس آنے یا اس کے پاس کسی کے جانے اور روبرو گفتگو کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وہ غالب اور حکیم ہے۔ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جب وہ کسی بندے سے رابطہ قائم کرنا چاہے تو کوئی دشواری اس کے ارادے کی راہ میں مزاحم نہیں ہو سکتی، یعنی اس کے لیے مشکل کام نہیں ہے اپنے کسی بندے کے ساتھ رابطہ کرنا، اس تک اپنا پیغام پہنچانا، اور وہ اپنی حکمت سے اس کام کے لیے وحی کا طریقہ اختیار فرما لیتا ہے۔ اس لیے یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں، فرشتے اپنے رب کے ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ یعنی فرشتے زمین والوں کے لیے بھی درخواستیں کرتے ہیں، کس کی؟ درگزر کی۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وحی کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کس لیے وحی کیا ہم نے قرآن عربی میں؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا،
وَتُنذِرَ یوم الجمع لا ریب فیہ، کہ تم ڈراؤ بستیوں کے مرکز اور اس کے شہر اور اس کے گرد و پیش رہنے والے لوگوں کو خبردار کرو اور جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالم کو نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار ہے۔ یعنی اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ سارے ایک ہی دین کے اوپر ہوتے، سب ہدایت یافتہ ہوتے، سب اللہ کے مطیع و فرمان ہوتے، لیکن اللہ نے تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ یہ آزمائش ہے اس نے رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ شرع لکم، اس نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے من الدین ما وصی بہ نوحا، وہ دین یعنی دین کا وہ طریقہ تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے جو جس کا اس نے حکم نوح کو دیا تھا، والذی اوحینا الیک، اور وہ جس کو ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما وصینا بہ ابراہیم، اور جس کی ہم نے ابراہیم کو وصیت کی یعنی نصیحت کی یا بھیجا، وموسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی، ان اقیم الدین، کیا کرو، کیا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ دین کو قائم کرو، اور ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے اندر متفرق نہ ہو جاؤ، فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ اور پھر کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب ہی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو فکر ہے نا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اس کے کئی مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ میں ان ساری گروہ بندیوں سے الگ رہ کر بے لاگ انصاف پسندی اختیار کرنے پر مجبور ہوں، یعنی میں کسی گروہ کا حصہ نہیں ہوں، اس لیے میں جب کسی گروہ کا حصہ نہیں ہوں تو پھر میں کیا کروں گا، میں بالکل بے لاگ انصاف پسندی اختیار کرنے پر مجبور ہوں، یعنی میرا یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں کسی کا ساتھ دوں اور کسی کا ساتھ نہ دوں۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ میں جس حق کو تمہارے سامنے پیش کرنے پر مامور ہوں اس میں کسی کے لیے بھی کوئی امتیاز نہیں ہے، یعنی اس میں کسی کے لیے فرق نہیں ہے، بلکہ وہ سب کے لیے یکساں یعنی برابر ہے، اس میں اپنے اور غیر، بڑے اور چھوٹے، غریب اور امیر، شریف اور کمین کے لیے الگ الگ حقوق نہیں ہیں، بلکہ جو کچھ ہے وہ سب کے لیے حق ہے، جو گناہ ہے وہ سب کے لیے گناہ ہے، جو جرم ہے وہ سب کے لیے جرم ہے، اور جو حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے۔ اس بے لاگ ضابطے میں میری اپنی ذات کے لیے بھی کوئی استثناء نہیں ہے، یعنی اگر مجھے بھی یہ یعنی حاصل نہیں ہے استثناء کہ باقیوں کے لیے تو قانون ہو اور میرے لیے وہ قانون نہ ہو، میرے لیے بھی وہی قانون ہے، تو اس لیے میری ذات کو بھی کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ تیسرا مطلب یہ کہ اس دنیا میں میں عدل قائم کرنے پر مامور ہوں، میرے سپرد یہ کام کیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان انصاف کروں اور ان کی بے اعتدالیوں اور بے انصافیوں کا خاتمہ کر دوں جو تمہاری زندگیوں میں ہیں، یعنی اور ان تمام یعنی جو بے اعتدالیاں ہیں نا معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، ان تمام بے اعتدالیوں اور بے انصافیوں کا خاتمہ کروں، اس کا یہ بھی مطلب ہے اس آیت کا۔ اور پھر یہ بھی ہے، اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ یعنی یہ والا مطلب انہوں نے لکھا ہے تفسیر میں کہ یہ مکہ معظمہ میں نہ کھلا تھا مگر ہجرت کے بعد کھل گیا، اور وہ یہ کہ میں اللہ کا مقرر کیا ہوا قاضی بھی ہوں اور جج بھی ہوں، اور تمہارے درمیان انصاف کرنا بھی میری ذمہ داری ہے، کیونکہ جب مدینے میں گئے تھے تو ایک ان کی اپنی حکومت بن گئی تھی، ایک ریاست ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، ریاست مدینہ بن گئی تھی، تو وہ جو ریاست تھی نا اس کے قاضی بھی تھے اور جج بھی تھے، اس کے مقتدر بھی تھے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے کہ آپ کے جو بھی معاملات ہوں ان کے درمیان میری ذمہ داری ہے کہ میں انصاف کروں، یہ اس آیت کا اتنا جامع مطلب ہے۔ اور پھر تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ہمارے لیے، یعنی مطلب یعنی ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، تم نیکی کرو گے تو اس کا پھل ہمیں نہیں پہنچ سکتا،
بلکہ تم ہی اس سے فائدہ حاصل کرو گے، اور اگر ہم برائی کریں گے تو اس کی پیدائش میں تمہیں نہیں پکڑا جائے گا، ہمیں ہی پکڑا جائے گا۔ پھر فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب نازل کی ہے بالحق کی، حق کے ساتھ، والمیزانہ اور میزان کے ساتھ۔ یعنی میزان کیا ہے؟ میزان سے مراد اللہ کی شریعت ہے جو ترازو کی طرح تول کر صحیح اور غلط، حق اور باطل، ظلم اور عدل اور راستی اور نا راستی کا فرق واضح کر دیتی ہے۔ یعنی اللہ کی شریعت جو ہے نا وہ ایک میزان ہے، ایک کسوٹی ہے، یعنی اس کے ترازو ہے، جیسے ایک ترازو ہوتا ہے نا اس طرح ہے وہ، یعنی اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا۔ یعنی اللہ کی شریعت ایسی چیز ہے کہ جو واضح کر دیتی ہے ہر چیز کو، غلط اور صحیح، حق اور ناحق، صحیح رستہ اور غلط رستہ، سارا وہ واضح کر دیتی ہے، ایسی شریعت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے اور میزان بھی نازل کی ہے، دونوں چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ شاید فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ اور پھر فرمایا کہ جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے اس کو آخرت میں ملے گا۔ یہ جو آخرت کے لیے کرتا ہے نا تو اس کی کھیتی کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی ارادہ کرتا ہے، جو کوئی چاہتا ہے کہ آخرت کی کھیتی اس کو ملے، یعنی وہ دنیا میں کرتا ہے، لیکن کرتا کس کے لیے ہے؟ ظاہر ہے دنیا ہی دارالعمل ہے نا، دنیا ہی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اس کو سارا کچھ کرنا ہے، اس کے لیے اس کو آخرت میں تھوڑی جانا پڑے گا کہ کہیں اور جائے گا تو پھر اس کو وہ کرے گا آخرت کے لیے کام۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس نے آخرت کی کمائی کرنی ہے، تو جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اس دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی کرے نا ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، ہم کس لیے کر رہے ہیں۔ ہر کام جو ہم دنیا میں کرتے ہیں نا، ہر کام، کوئی کام بھی ایسا الگ نہیں، ہر کام تو ہم سوچیں یہ کس لیے کر رہے ہیں بس۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، یعنی جو ایمان والے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم ذلک ھو الفضل الکبیر، وہ جو چاہیں گے اپنے رب کے پاس سے پائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے والوں کی نیکیوں میں اضافہ بھی کرتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے، یعنی یہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ باطل کو کبھی پائیداری نہیں بخشتا اور آخرکار حق کو حق ہی کر کے دکھاتا ہے۔ اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان جھوٹے الزامات کی ذرہ برابر پرواہ نہ کرو، اپنا کام کیے جاؤ۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ سارا جھوٹ غبار کی طرح اڑ جائے گا اور جس چیز کو تم پیش کر رہے ہو وہ جو اس کا حق ہونا یہاں ہو جائے گا۔ دیکھیں کہ انسان جب حق پہ ہوتا ہے نا تو وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ اس کے باوجود میں کامیاب نہیں ہو رہا، میں غالب نہیں آ رہا، میری بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ ان کے لیے بہت پیاری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ باطل کو مٹا دیتا ہے۔ اس پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جو باطل ہے نا اس کا اینڈ ہونا ہی ہونا ہے، وہ مٹنا ہی مٹنا ہے، اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر کے دکھاتا ہے۔ وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یعنی جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ توبہ بھی وہی قبول کرتا ہے۔ توبہ کے معنی ہے کہ آدمی اپنے کیے پر نادم ہو، جس برائی کا اس نے ارتکاب کیا ہے یا اس سے ہوتا رہا ہے اس سے باز آ جائے اور آئندہ اس کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ بھی سچی توبہ کا لازمی تقاضا ہے کہ جو برائی کسی شخص نے پہلے کی ہے اس کی تلافی کرنے کی وہ اپنی حد تک پوری کوشش بھی کرے،
یعنی یہ نہیں کہ بس اب توبہ ہی کر لے، اگر اس کی تلافی ہو سکتی ہے نا تو اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرے، اور جہاں تلافی کی صورت ممکن نہ ہو وہاں اللہ سے معافی مانگے۔ کچھ ایسے انسان کر لیتا ہے جرم یا گناہ یا غلطیاں کہ جن کی تلافی نہیں پھر ہو سکتی، تو اس کے لیے پھر وہ کیا کرے؟ وہ اللہ سے معافی مانگے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اس دھبے کو دھوتا رہے جو اس نے اپنے دامن پر لگا لیا ہے۔ لیکن کوئی توبہ اس وقت تک حقیقی توبہ نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نہ ہو۔ بس نیت درست ہونی چاہیے۔ کسی اور وجہ سے یا کسی اور غرض کے لیے کسی برے فعل کو چھوڑ دینا تو توبہ کی تعریف میں آتا ہی نہیں ہے۔ یعنی ہر کام جو ہے نا اس کی پہلے نیت درست ہونی چاہیے، اس کے بعد وہ کام درست ہونا چاہیے۔ نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نیت درست نہ ہو اور کام درست ہو، نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نیت درست نہ ہو اور یا نیت درست نہ ہو اور کام درست ہو، یا پھر نیت درست ہو اور کام درست نہ ہو۔ یعنی دونوں میں سے دونوں چیزیں درست ہونی چاہیے، پھر ہی وہ صحیح ہوتا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ برائیوں سے بھی درگزر فرماتا ہے۔ توبہ قبول کرتا ہے نا جب، تو برائیوں سے بھی درگزر فرما دیتا ہے، وہ درگزر کر دیتا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ درگزر کر دیتا ہے۔ پھر ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی وہ دعائیں بھی قبول کرتا ہے، سبحان اللہ، اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ بھی دیتا ہے۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں، یہ اس کی صفات ہیں، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے۔ یعنی ہم سوچتے ہیں نا کہ مصیبت کیوں آتی ہے، تو وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہی آتی ہے۔ انسان کی اپنی غلطیاں ہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت آئی رہتی ہے، اور بہت سے قصوروں سے تو وہ ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو انسانی مصائب کی وجہ جو بیان کی جا رہی ہے نا، وہ تمام انسانی مصیبتوں کی وجہ نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ جو اس وقت مکہ معظمہ میں کفر و نافرمانی کا ارتکاب کر رہے تھے۔ یعنی وہ کفر کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر کرتے تھے، بات نہیں مان رہے تھے۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تمہارے سارے قصوروں پر گرفت کرتا تو تمہیں جیتا ہی نہ چھوڑتا، لیکن یہ مصیبتیں جو تم پر نازل ہو رہی ہیں، یعنی خاص طور پر اس وقت جو مکے میں قحط آیا تھا نا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ محض بطور تنبیہ ہیں تاکہ تم ہوش میں آ جاؤ اور اپنے اعمال کا جائزہ لے کر دیکھو کہ اپنے رب کے مقابلے میں تم نے کیا روش اختیار کر رکھی ہے۔ اور پھر یہ یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ یہ بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ جہاں تک مومن اور مخلص کا تعلق ہے اس کے لیے اللہ کا قانون اس سے مختلف ہے۔ یعنی اس پر جو تکلیفیں آتی ہیں نا، وہ سب اس کے گناہوں اور خطاؤں اور کوتاہیوں کا کفارہ بنتی چلی جاتی ہیں۔ دیکھیں، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اس کے لیے جب پریشانی آتی ہے نا تو وہ اس کا کیا ہوتا ہے، اس کی تکلیفوں کی وجہ سے اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اس کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، اس کی کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتے ہیں، وہ اس کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ لیکن ہونا مومن چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان کو جو رنج اور دکھ اور فکر اور غم اور تکلیف اور پریشانی بھی آتی ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اگر اس کو چبھتا ہے تو اللہ اس کو اس کی کسی نہ کسی خطا کا کفارہ بنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ رہے وہ مصائب جو اللہ کی راہ میں اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کوئی مومن برداشت کرتا ہے، تو وہ محض کوتاہیوں کا کفارہ ہی نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے ہاں ترقی درجات کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ یعنی پھر وہ اگر اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے تو اس رستے میں اس پہ جو مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں تو صرف وہ کفارہ ہی نہیں بنتی، وہ تو بننا ہی بننا ہے، اس کی کوتاہیوں کا غلطیوں کا کفارہ تو بننا ہی بننا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایڈیشنل اس کے لیے کیا ہے ریوارڈ، کہ اس کے اللہ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، اس کے درجات میں اس کو ترقی ملتی ہے، اس کے درجات اونچے سے اونچے ہائی رینک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں تصور کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ گناہوں کے طور پر سزا ہو رہی ہے اس کو۔ یعنی ہمارے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ یہ تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے، پھر اس کے بعد اتنی مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ اس کو روک کیوں نہیں دیتے ان مصیبتوں کو؟ اللہ کے پاس طاقت ہے، اللہ کر سکتے ہیں، تو اللہ اس کو ان مصیبتوں سے کیوں نہیں بچا لیتے؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی درجے بھی بلند کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ پھر فرمایا کہ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شکور، کہ اس میں نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ یہ صبارین ہے، جو صبارین ہے نا، یہ کمال درجے کا صبر ہے، تھوڑا بہتا صبر نہیں ہے۔
ٹھیک ہے نا. یہ جو صبار ہے نا، صبار کمال درجے کا صبر کرنے والا ہے، اور شکر کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو صبر کرنے سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اچھے اور برے تمام حالات میں بندگی کے رویے پر ثابت قدم رہے، جس کا یہ حال نہ ہو کہ اچھا وقت آئے تو اپنی ہستی کو بھول کر اللہ سے باغی اور بندوں کے حق میں ظالم بن جائے. ایسا نہ ہو. اور جب برا وقت آئے تو دل چھوڑ بیٹھے اور ہر ذلیل سے ذلیل حرکت کرنے پر اتر آئے. یہ ہے صبر کرنے والا. اور شکر کرنے والے سے مراد وہ شخص ہے جسے تقدیر الہی خواہ کتنا ہی اونچا اٹھا لے جائے، وہ اسے اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ کا احسان سمجھتا رہے، اور وہ خواہ کتنا ہی نیچے گرا دیا جائے، اس کی نگاہ اپنی محرومیوں کے بجائے ان نعمتوں پر مرکوز رہے جو برے سے برے حالات میں بھی آدمی کو حاصل رہتی ہیں. یعنی یہ ہوتے ہیں صبر شکر کرنے والے لوگ، کہ جو ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. نعمتیں ملتی ہیں تب بھی، نہیں ملتی چھن جاتی ہیں تب بھی شکر کرتے ہیں کہ اللہ پہلے تھیں، یہ نہیں ہے تو وہ ہیں. شکر کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں. اور جو نہ شکر ہے اس کو تو سامنے سونے کا پہاڑ بھی لگا دو گے تو وہ کہے گا نہیں یہ تھوڑا ہے، چھوٹا پہاڑ ہے، فلاں کو زیادہ مل گیا ہے. آپ دیکھیں گے، ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں جھانک کے کہ ہم کتنا شکر کرتے ہیں، کتنا ہم صبر کرتے ہیں، کتنی ہم نعمت، اگر ایک نعمت چلے گی تو دوسری نعمت کو دیکھتے ہیں کہ اچھا اللہ میاں یہ نہیں ہے تو یہ تو ہے نا. کتنا ہم شکر کرتے ہیں. کیونکہ شکر کرنے والوں کے لیے ہی اور صبر کرنے والوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کی آیات میں نشانیاں ہیں. پھر اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ جو بہتر نتیجہ پانے والے ہیں، بہتر انجام ان کا ہونے والا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ للذین آمنو، ان لوگوں کے لیے ہے بہتر اجر، بہتر اور پائیدار. ان لوگوں کے لیے ہے آمنو جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. والذین یجتنبون کبائر الاسم، جو بڑے بڑے گناہوں سے، اور والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا ہم یغفرون، اور جب غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں. والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، اس کی بات کو قبول کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور آپس کے معاملات کو مشورے سے چلاتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ان کو رزق دیا ہوا ہے اللہ نے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک جو صفت آئی ہے وہ ہے شورا، یعنی اس چیز کو یہاں پر اہل ایمان کی بہترین صفات میں شمار کیا گیا ہے. یعنی اس بنا پر مشاورت جو ہے نا وہ اسلامی طرز زندگی کا ایک اہم ستون ہے. یعنی مشورہ کر کے چلنا، اور مشورے کے بغیر اجتماعی کام چلانا نہ صرف جاہلیت کا طریقہ ہے بلکہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے ضابطے کی سری خلاف ورزی ہے. یعنی جو لوگ مشورہ نہیں کرتے نا، اور خاص طور پہ جب اجتماعی معاملات ہوں جن میں کچھ لوگ انوالو ہوں جس چیز کے اندر، تو اس چیز کے اندر مشورہ کرنا چاہیے. یہ ان لوگوں کی صفت ہے کہ جو بہتر نتیجہ پانے والے ہیں، بہتر ان کا انجام ہونے والا ہے. مشاورت جو ہے نا اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام جس اخلاق کو انسان کو تعلیم دیتا ہے، مشورہ اس کا لازمی تقاضا ہے. اس سے انحراف ایک بہت بڑی بد اخلاقی ہے جس کی اسلام کبھی اجازت نہیں دے سکتا. اسلامی طرز زندگی یہ چاہتا ہے کہ مشاورت کا اصول ہر چھوٹے بڑے اجتماعی معاملے میں برتا جائے. گھر کے معاملات ہوں، ان میں میاں بیوی باہم مشورے سے کام کریں، اور بچے جوان ہو جائیں تو انہیں بھی شریک مشورہ کیا جائے. خاندان کے معاملات ہوں تو ان میں کنبے کے صاحب عقل اور بالغ افراد کی رائے لی جائے. ایک قبیلے، برادری یا بستی کے معاملات ہوں اور سب لوگوں کا شریک مشورہ ہونا ممکن نہ ہو تو ان کا فیصلہ کوئی ایسی پنچایت یا مجلس کرے جس میں کسی متفق علیہ طریقے کے مطابق تمام متعلق لوگوں کے نمائندے شامل ہوں. یعنی اس کے اندر کچھ لوگ ایسے شامل ہوں کہ جو سب لوگ جس کے اوپر متفق ہوں. اور پوری قوم کے معاملات ہوں تو ان کو چلانے کے لیے قوم کا سربراہ سب کی مرضی سے مقرر کیا جائے، اور قومی معاملات کو ایسے صاحب رائے لوگوں کے مشورے سے چلائے جن کو قوم قابل اعتماد سمجھتی ہو، اور وہ اسی وقت تک سربراہ رہے جب تک قوم خود اسے اپنا سربراہ بنائے رکھنا چاہے. یہ ہیں شورا بینہم، یعنی وہ آپس کے معاملات مشورے سے چلاتے ہیں
اور کتنا ضروری ہے یہ مشورہ کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، یعنی یہ بھی اہل ایمان کی بہترین صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ ظالموں کے لیے اور جابروں کے لیے نرم چارہ نہیں ہوتے، کہ وہ نرم خو ہیں، وہ بیچارے معاف کر دیتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں یا بڑے بڑے قصوروں کو بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیچارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو مرضی کرتے جائیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، وہ ڈٹ کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اگر ان کے اوپر ظلم کیا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، یعنی اگر بدلہ لیا جائے نا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اتنا ہی بدلہ لیا جائے، اس سے زیادہ نہ لیا جائے، اور جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ زیادتی کرنے والے سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان معاف کر دے اور معاف کرنے کے ذریعے سے اصلاح کر لے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بہتر صورتحال پیدا ہو جائے اور ان کی اصلاح ہو جائے، اور اس کا اجر تو پھر اللہ کے ذمہ ہی ہے۔ اگر اصلاح نہ بھی ہو نا، مطلب اگر وہ جو معاف کیا ہے اس نے تو اور اس نے درگزر کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو دنیا میں تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن آخرت میں اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، یعنی وہ ایسا دن ہوگا جس میں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ ہم پریشان ہوتے ہیں نا، تو اس کا جواب ہے جو چاہتا ہے تو لڑکیاں دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو لڑکے دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ملا جلا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ اللہ کے اختیار میں سارا کچھ، کیونکہ وہ یہ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ شورا کے بعد سورہ زخرف شروع ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اس میں شروع میں بتا دیا گیا کہ جو کتاب ہے اس کو ہم نے عربی زبان میں بنایا ہے، انا جعلناہ قرآنا عربیا، اس کو ہم نے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے، اور وَإِنَّهُ فِي الْكِتَابِ، اور در حقیقت یہ الکتاب میں ثبت ہے۔ الکتاب سے مراد ہے اصل کتاب، یعنی وہ کتاب جس سے تمام انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابیں ماخوذ ہیں، یعنی وہاں سے وہ کتابیں نکلتی ہیں، ماخوذ ہیں، اس سے اخذ کی ہوئی ہیں۔ اس کے لیے سورہ بروج میں لوح محفوظ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی ایسی لوح جس کا لکھا مٹ نہیں سکتا، جو ہر قسم کی در اندازی سے محفوظ ہے، اور وہ ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب۔ پھر اس کے بعد آیات ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اس زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی نا جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے، یعنی اس نے پہاڑوں کے بیچ میں درے اور پھر کوستانی میدانی علاقوں میں دریا، قدرتی راستے ہیں جو اللہ نے زمین کی پشت پر بنا دیے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اس کی نشانی ہے کہ اس نے زمین میں رستے بنائے ہوئے ہیں۔ پھر جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، یعنی زندہ کر دیا، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ اسی طرح یعنی جس طرح زمین مردہ ہوتی ہے اور اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ زندگی نکالتا ہے نا، اسی طرح ایک دن تم لوگ بھی مر جاؤ گے اور زمین میں چلے جاؤ گے، اللہ تمہیں زمین سے نکال دے گا۔ وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے، اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ وہی دعا ہے نا جو ہم سفر کے وقت پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں کہ اس نے انسان کو کشتیاں اور جہاز چلانے اور سواری کے لیے جانور استعمال کرنے کی یہ مقدرت دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، یہ اللہ نے انسان کو یہ
یعنی دی ہے، توفیق دے دی ہے، یا اس کو قدرت دے دی ہے کہ وہ کشتیاں چلاتا ہے، وہ جہاز چلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اب دیکھیں نا، اس وقت تو ایروپلین نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، ایئرپلین نہیں تھے، تو اب تو ایئرپلین ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ اگر بیٹھے ہوں تو آپ دیکھیں کہ انسان اس وقت اس کا دماغ جو ہے نا وہ ایک طرح سے ہو جاتا ہے معوف، اور اللہ کی حمد کرتا ہے، پھر اسی کی پاکی بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہے جو جس نے انسان کو اتنی عقل دی، اتنی سمجھ دی، اتنا اس کو یعنی علم دیا کہ اس نے یہ ایسی ایسی مشینری بنا لی ہے کہ جس میں آپ بیٹھتے ہیں اور دنوں کا سفر آپ گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی نے تو کیا ہے، تو اسی کی تعریف ہے. پھر لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ تم اس کی پیٹھوں پر جب چڑھو نا، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ، تو اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کرو، اس کو یاد رکھو. اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب تم ان کے اوپر چڑھ جاؤ، جب تم ان کے اوپر سوار ہو جاؤ. وَتَقُولُوا، اور تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ پاک ہے تو اللہ تعالیٰ جس نے اس کو مسخر کر دیا ہمارے لیے. شعور سے پڑھا کریں، شعور سے. وما كنا له مقرنین، اور نہیں تھے ہم اس کو قابو لانے والے، ہماری اتنی اوقات کہاں تھی. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا، یعنی ہو سکتا ہے کہ سفر آخری سفر ہو. سفر ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا کس لمحے کوئی حادثہ ہو جائے، کس لمحے کچھ ہو جائے. وہ زیادہ خطرے میں ہوتا ہے گھر کی بنسبت، سفر میں زیادہ خطرے میں ہوتا ہے. تو ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ ہم تیری طرف پلٹنے والے ہیں، یعنی اب جب بھی تو بلا لے، ابھی بھی بلا سکتا ہے، تب کبھی بھی بلا سکتا ہے. تو اس آیت کی جو ہے نا بہترین تفسیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اذکار ہیں جو سواریوں پر بیٹھتے وقت آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوتے تھے. باقاعدہ سفر کے اذکار ہیں جو آپ کو صحیح حدیث کی کتابوں میں ملیں گے، اور بہت ساری ایسی کتابیں بھی بنا دی گئی ہیں جس میں صرف وہ اذکار لکھ دیے گئے ہیں. ایپس میں بھی موجود ہیں، آپ دیکھیں اذکار کی ایپس نکالیں تو آپ کو سفر کے اذکار مل جائیں گے. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جانے کے لیے سواری پر بیٹھتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر یہ آیت پڑھتے، اور پھر اس کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک فی سفری ھذا البر والتقوی، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے اس سفر میں مجھے نیکی اور تقوی اور ایسے عمل کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو. خدایا ہمارے لیے سفر کو آسان کر دے اور لمبی مسافت کو لپیٹ دے. خدایا تو ہی سفر کا ساتھی ہے، ہمارے پیچھے ہمارے اہل و عیال کے نگہبان ہے. خدایا ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ اور پیچھے ہمارے گھر والوں کی خبر گیری فرما. اس طرح بہت ساری یہاں تفسیر کے اندر دعائیں لکھی ہوئی ہیں، اور اگر آپ کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے نا اپنے موبائل میں، تو آپ سب سفر کرنا ہو اپنا آرام سے بیٹھ کے وہ کھولیں اور ساری دعائیں پڑھیں. بہت اچھی اچھی دعائیں آپ کو مل جائیں گی. پھر باپ دادا کی اندھی تقلید کی مخالفت کی گئی ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے، اسی لیے ہم تو اسی پہ ہی رہیں گے. تو اس کی یہاں پر مخالفت کی گئی ہے کہ اگر باپ دادا آپ کے غلط راستے پہ چلتے ہوں پھر بھی آپ انہی کے طریقے پر چلیں گے. پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں درجہ بندی کی ہوئی ہے، ان کے اندر دنیا میں بھی ان کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہوا ہے، مختلف درجے ہیں. کہ کیا فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہوئے ہیں. ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں. یعنی ہم لوگ کس بات پہ پریشان رہتے ہیں؟ ہمیں زیادہ پریشانی یہی ہوتی ہے کہ فلاں کے پاس زیادہ کیوں ہے اور میرے پاس کیوں کم ہے، یا ہمیشہ انسان اسی پریشانی میں رہتا ہے کہ میرے پاس کم کیوں ہے. خواہ کتنے ہی اس کو خزانے مل جائے نا، وہ پھر بھی اپنے سے اونچے کو ہی دیکھتا رہتا ہے دنیا کے معاملات میں. حالانکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر دنیا کے معاملات میں آپ اپنے سے حقیر کو دیکھیں، جو نیچے ہے نا آپ سے، اس کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اور جو دین کے معاملے ہیں تو اللہ کا قرب ہے، دین کے کام ہیں، نیکیوں میں سبقت ہے، اس میں کہاں دیکھنا ہے؟ اس میں آپ نے اپنے سے آگے والے کو دیکھنا ہے جو آپ سے زیادہ نیکیاں کرتا ہے، جو آپ سے زیادہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اس کو دیکھنا ہے آپ نے دین کے معاملے میں. لیکن ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہے. ہم دین کے معاملے میں تو نیچے دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں لو میں تو چلو 5 نمازیں پڑھتی ہوں، وہ تو 4 پڑھتی ہے، وہ تو کبھی پڑھتی ہے کبھی نہیں پڑھتی، یا میں تو 4 پڑھتی ہوں، چلو وہ 4 بھی نہیں پڑھتی. ٹھیک ہے نا، اس طرح ہم کرتے ہیں. یا کوئی بے پردہ کسی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں چلو شکر ہے میں تو اتنا سا تو میں چادر تو لیتی ہوں نا، چلو پورا پردہ نہیں کرتی تو یہ تو دیکھو نا ایسے ہی پھر رہی ہے. یعنی ہم بجائے دیکھنے کے کہ ہم اپنے سے اوپر کو دیکھیں،
زیادہ جو متقی ہے اس کو دیکھیں، ہم الٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ یہ جو تقسیم ہے نا دنیا کی، یہ ہم نے اس لیے کی ہے کہ کچھ لوگ کچھ دوسروں سے خدمت حاصل کریں، خدمت لیں۔ اگر سارے برابر کے ہوں گے تو خدمت کون کرے گا؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ بھی ایک اس کا ہے۔ اور باقی بتایا کہ جو نبوت کی نعمت ہے نا، دولت ہے، وہ سب سے قیمتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا جو ہے نا بڑی حقیر چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں نا تو ان کفر کرنے والوں کی ہم چھتیں اور ان کی سیڑھیاں اور ان کے بالا خانے اور ان کے دروازے وہ سب سونے چاندی کے بنا دیں، ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ تو دنیا کا سامان ہے، اور آخرت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے۔ پھر فرمایا کہ جو رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، اور یعنی غفلت برتتا ہے رحمان کے ذکر سے، ذکر کیا ہے؟ اس کا قرآن سب سے بڑا ذکر ہے۔ جو قرآن سے غفلت برتتا ہے، جو قرآن کو نہیں پڑھتا، جو قرآن کو نہیں سمجھتا، جو قرآن کی طرف نہیں آتا، اس کے لیے کیا ہے؟ ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے، اور یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں۔ اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں، لیکن جب وہ شخص جب اللہ کے پاس پہنچے گا قیامت والے دن، تو اللہ وہ اس وقت کہے گا، جب دیکھے گا نا کہ میرا تو سارا کام ہی غلط کیا، میں نے تو سب الٹا کیا ہے، میں نے شیطان کو فالو کیا ہے، اس کی باتیں مانی ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس وقت کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا بودھ ہوتا، یعنی فاصلہ ہوتا، دوری ہوتی، تو بدترین ساتھی نکلا۔ لیکن اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے ہو تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے جو شیاطین ہیں وہ عذاب میں مشترک ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ پھر کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيَّ، کہ جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیں۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور پھر ایک بہت یعنی پیاری بات بھی ہے، اور اگر متقین ہیں تو پھر بہت پیاری بات ہے، اگر متقیوں سے دوستیاں ہیں، اگر متقی ہیں، اگر ایسے دوست بنائے ہیں تو پھر تو بڑی ہی پیاری بات ہے، لیکن اگر نہیں تو پھر تو بڑی خطرناک بات کہ وہ دن جب آئے گا، یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ بس دوستی کس کی قائم رہے گی؟ متقین کی، جو دنیا میں اللہ کی خاطر دوست بنے تھے، جن کی اور کوئی غرض نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، تو وہ قیامت کے دن دوست رہیں گے بس۔ اس کے علاوہ دنیا میں بھلے جتنی پکی دوستیاں تھیں اور تھی دنیا کی خاطر، بس تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ دوسرے الفاظ میں صرف وہ دوستیاں باقی رہ جائیں گی جو دنیا میں نیکی اور خدا ترسی پر قائم ہیں، دوسری تمام دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور آج گمراہی، ظلم و ستم اور معصیت میں جو لوگ ایک دوسرے کے یار و مددگار بنے ہوئے ہیں نا، قیامت کے روز وہی ایک دوسرے پر الزام ڈالنے اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اتنا یہ یعنی ہلانے والی بات ہے دل کو۔ پھر اس کے بعد سورہ دخان شروع ہو جاتی ہے، یہ مکی صورت ہے، اور دخان کا مطلب ہے دھواں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ قسم ہے اس کتاب مبین کی، ہم نے اسے بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ یعنی لیلۃ القدر کا ذکر ہے یہاں پر، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کو ہم نے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، اور کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، یعنی خبردار کرنے کا، انجام سے ڈرانے کا۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے، یعنی ہر کام، ہر معاملہ جو ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ اس رات کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک ایسی رات ہے جس میں وہ افراد اور قوموں اور ملکوں کی قسمتوں کے فیصلے کر کے اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر وہ انہی فیصلوں کے مطابق عمل درآمد کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو اس رات کے بارے میں یعنی جو ہوتی نا شب معراج یا شب برات کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ اس رات تمام فیصلے ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ شب برات کو کہتے ہیں، کچھ لوگ شب معراج کو کہتے ہیں،
کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ جو آیت ہے نا، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ وہ رات ہے جب قرآن نازل کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو سورہ قدر میں بھی یہی والی بات بتائی گئی ہے، اور سیم وہی بات یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ تو سورہ قدر میں جن چیزوں کا بتایا گیا ہے نا، وہ جس رات کا بتایا گیا وہ لیلۃ القدر ہی کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تمام تفاسیر یہی لکھتے ہیں، اس میں احادیث بیان کی گئی ہیں، اور یہی والی سیم بات یہاں پر کی گئی ہے۔ اس لیے جو صحیح احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی آیات کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ رات جس میں تمام معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں، حکیمانہ فیصلے کیے جاتے ہیں، وہ رات کون سی ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے، جو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات ہے، اور پھر اس رات میں فیصلے کر کے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس رات جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اس رات کر دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا۔ اور یہ اصل میں اہل مکہ پر قحط کا عذاب آیا تھا، تو ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، یہیں سے یہ اس کا نام ہے کہ دخان، یعنی کہ وہ اس دن جب آسمان سری دھواں لیے ہوا آئے گا، یعنی ان کو لگ رہا تھا بھوک کی شدت کی وجہ سے، ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان پہ دھواں ہو۔ تو اصل میں اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ پھر وہ کہیں گے، اب وہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے عذاب ٹال، ان کا ہم ایمان لاتے ہیں، ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے؟ ان کا تو یہ حال ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے، اس کی طرف توجہ نہ کی، اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا ہے، پڑھایا بابلہ ہے، نعوذ باللہ، ہم ذرا عذاب ہٹائی دیتے ہیں تو پھر تم لوگ وہی کچھ کرو گے جو پہلے کہہ رہے تھے، جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ پھر فرعون کے غرق ہونے کا ذکر ہے کہ وہ سارا باغ، چشمے، کھیت اور شاندار محل سب کچھ وہ چھوڑ کے آگے، کتنے ہی عیش کے سامان وہ مزے کر رہے تھے، وہ پیچھے کے درے رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 1 منٹ نہ لگایا، پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ہم سخت ذلت کے عذاب، یعنی فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، یعنی حد سے گزرے ہوئے لوگوں میں بڑا اس کا مقام بلند تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں کو ترجیح دی، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سری آزمائش تھی۔ پھر زقوم کے درخت کے بارے میں آیا ہے کہ اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ طعام الاسیم، کہ بے شک جو زقوم کا درخت ہے وہ طعام الاسیم ہے، گناہ گاروں کا کھاجا، یعنی کہ ان کی کھانے کی چیز، کل محل، تیل کی تلچھٹ جیسا، یغلی فی البطون، پیٹ میں وہ اس طرح جوش کھائے گا کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو اس کو اور گیتتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچ میں، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کو جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب۔ استغفر اللہ کا، ذق، چکھ، انکا انت العزیز الکریم، بے شک تو وہی تھا نا جو بڑا زبردست اور عزت والا آدمی تھا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم لوگ شک رکھتے ہو۔ اور پھر خدا ترس لوگوں کا انجام، نیک لوگوں کا انجام، کہ ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون، سبحان اللہ، کہ بے شک متقین امن کی جگہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، امن کتنا ضروری ہے، اور آج جن حالات میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، کبھی کہاں مسئلے بن جاتے ہیں، کبھی کہاں جنگ لگ جاتی ہے۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل، امریکہ کیسے جنگ ہو رہی ہے ان کی، تو کتنا خوف دل میں آتا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان میں بھی آ جائے، پاکستان اگر ایران کو کچھ ہو گیا تو پھر پاکستان کی طرف یہ لوگ آ جائیں گے، ظاہر بات ہے ایران کھڑا ہے تو ہم بچے ہوئے ہیں۔
تو امن کتنا اچھا لگتا ہے نا انسان کو. وہ اس دن کیا ہوگا؟ مقام امین، وہ امن کی جگہ میں ہوں گے. فی جنات و عیون، باغوں اور چشموں میں. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، وہ پہنیں گے سندس اور استبرق کے لباس، یعنی کہ ریشم اور دیبا کے لباس پہنے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. کذالک وزوجناہم بحور عین، یہ ہوگی ان کی شان اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے. یدعون فیہا بکل فاکہۃ امین، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے. سبحان اللہ. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس. آمین. لا یذوقون فیہا الموت، وہ اس میں کوئی موت نہیں چکھیں گے. یہ بھی بڑی بری لگتی ہے نا دنیا میں. سوچیں اتنی نعمتیں مل جائیں تو پھر بھی ڈر رہتا ہے کبھی چھین سکتی ہے موت، کبھی آ سکتی ہے، کبھی فرشتہ آ سکتا ہے. تو اس دن کوئی موت نہیں ہوگی. الا الموتۃ الاولی، بس جو پہلے موت آ چکی سو آ چکی. ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ ان کو عذاب جحیم سے، جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. فضلا من ربکم، یہ تمہارے رب کا فضل ہوگا. اگر انسان آگ سے بچ گیا نا تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہوگا. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. پھر اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے. جاسیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل گرنا. تو اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس میں جو سب سے پہلی نشانیاں جو اللہ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ تمہاری پیدائش میں، پھر ان حیوانات میں، پھر شب و روز کے آنے جانے میں، جو رزق آسمان سے نازل کرتا ہے اس میں، پھر ہواؤں کی گردش میں، بہت ساری نشانیاں ہیں. پھر تباہی کس کے لیے ہے؟ ہر اس شخص کے لیے تباہی ہے جو جھوٹا اور بد عمل ہے. یہ وہ ہے کہ جس کے سامنے جب اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں نا تو ان کو سنتا ہے اور ان کا انکار کر دیتا ہے. یعنی اپنے فخر، اپنے غرور، اپنی ہی مستی میں پڑا ہوا، اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں مسلمان ہوتے ہیں لوگ، لیکن اس کے باوجود جب ان کو اللہ کی بات سنائی جاتی ہے نا کہ اللہ کا حکم یہ ہے، وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری دنیا ایسے کر رہی ہے. وہ فخر اور غرور میں پڑا رہتا ہے، وہ اپنی ہی مستی میں رہتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کہا کہ ان کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو. پھر اس شخص کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو علم ہونے کے باوجود کیا اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. یعنی یہ وہ شخص تھا، عالم تھا، ٹھیک ہے نا، عالم تھا، جانتا تھا ہر چیز کو کہ غلط کیا ہے درست کیا ہے. اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی نفس کا جو بندگی کرنی شروع کر دی، اپنی خواہش نفس کا غلام بن گیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کو گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دیا، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اب کے بعد اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم کو سبق نہیں لیتے؟ پھر نامہ اعمال دینے کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تم اس وقت دیکھو گے ہر امت کو، ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. کلو امتن تدعی الی کتابہا، ہر امت یعنی ہر گروہ کو پکارا جائے گا. کدھر؟ الی کتابہا، اپنے نامہ اعمال کی طرف. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تم کو وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو. ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے، یا یہ ہماری کتاب ہے. ینطق علیکم بالحق، جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے. یعنی یہ ہمارا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم اس کو لکھ رہے تھے جو تم کرتے جاتے تھے، ہم اس کو لکھواتے جا رہے تھے. کتنی بڑی بات ہے یہ. پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں اللہ ان کو اللہ جو ان کا رب ہے وہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی صریح کامیابی ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. اور پھر آخر میں پورا منظر بیان کرنے کے بعد آخر میں بتایا گیا ہے کہ بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے، اسی کی تعریف ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب بھی ہے، اور وہ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ، اللہ ہی کے لیے ہے حمد جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے. اور وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اسی کے لیے بادشاہی ہے، فی السماوات، بادشاہی ہے، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام پاک سے ہدایت عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو اس کلام پاک سے ہدایت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اس کے ساتھ جوڑ دے. اللہ اس کلام کو ہمارے حق میں حجت بنا دے. اللہ اس کلام پاک کے ساتھ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو جوڑ دے. اللہ ہمارے نوجوان نسل کے دل میں اپنے کلام کی محبت پیدا فرما دے. یا ارحم الراحمین، ہماری دعائیں، ہماری نمازیں، ہمارا سیام، ہمارا قیام اللہ قبول فرما لے یا ارحم الراحمین. اللہ ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ظالموں کا کلا کما کر دے. اللہ مسلمانوں کی، مومنوں کی اللہ حفاظت فرما. اللہ جو مسلمان ہیں تیرے خاطر لڑ رہے ہیں، اللہ ان کا ساتھ دے یا ارحم الراحمین. ان کا حامی و مددگار ہو جا. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی اور تمام اللہ امت کی حفاظت فرما. اللہ مسلمانوں حکمرانوں کو غیرت عطا فرما. اللہ ایمان نصیب کر یا ارحم الراحمین. حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق دے اللہ، اور ظالموں کے ظلم کے آگے ان کو کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.